السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل کفیل کی اگلی قسط بہت دلچسپ ہونے والی ہے، کیونکہ اب اگلی قسط میں نہ صرف جویریہ کا رشتہ طے ہو جائے گا بلکہ زیبا بھی جامی کے گھر جویریہ کی شادی کا کارڈ لے کر جائے گی۔ لیکن جامی یہاں ساری حدیں پار کر بیٹھے گا اور زیبا کو بری طرح ذلیل کرے گا، جس کے نتیجے میں سبوک بھی اپنی جیب سے گن نکال لے گا اور اپنے باپ سے کہے گا کہ بہت تماشا ہو گیا ہے اور اب اگر آپ نے میری ماں کی بے عزتی کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ یہ سن کر جامی بھی سبوک کا گریبان پکڑ لے گا اور اسے خوب باتیں سنائے گا۔ تو کیا اتنا کچھ ہو جانے کے بعد جامی اپنی بیٹی جویریہ کی شادی میں آئے گا یا نہیں، یا پھر تنہائی اور ذلت ہی اس کا مقدر بن جائے گی؟ اس بارے میں تفصیل سے بات کریں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جیسا کہ ناظرین، کافی عرصے کے بعد زیبا اور اس کے بچوں کی زندگی میں خوشیوں کا دروازہ کھلے گا، کیونکہ اب ان کی پریشانیاں بھی ختم ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ جویریہ اور زیبا بہت زیادہ خوش ہوں گی، کیونکہ جویریہ کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آنے والا ہے۔ اس مرتبہ لڑکے والے پہلے والوں کی طرح گھر بار اور حالات پر زیادہ بحث نہیں کریں گے، بلکہ انہیں ایک اچھی تربیت یافتہ لڑکی چاہیے ہوگی۔ جب وہ جویریہ سے ملیں گے تو اس کے سادہ مزاج اور نرم گفتگو سے بہت متاثر ہو جائیں گے اور پہلی ہی ملاقات میں جویریہ کو پسند بھی کر لیں گے، اور اس طرح جویریہ کا رشتہ بھی طے ہو جائے گا۔ یہ سب سن کر زیبا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ جائیں گے، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی ہے کہ اس کی بیٹی نے کتنے مشکل وقت میں اپنی زندگی گزاری ہے۔ اب جویریہ کا رشتہ طے ہو جائے گا، اور رشتہ طے ہونے کے بعد زیبا فوراً یہ خوشخبری فرحانہ باجی کو سنائے گی۔ وہ فرحانہ باجی کو کال کرے گی۔ جیسے ہی فرحانہ باجی کال ریسیو کریں گی تو زیبا سے پوچھیں گی کہ آج تمہیں میری یاد کیسے آ گئی ہے، کیا تم سب ٹھیک تو ہو، اور اتنے عرصے بعد مجھے کیوں یاد کیا ہے؟ جس پر زیبا کہے گی کہ باجی، میں آپ کو ایک خوشخبری سنانا چاہتی تھی۔ میں نے جویریہ کا رشتہ طے کر دیا ہے اور میں نے سوچا کہ سب سے پہلے آپ کو بتاؤں۔ یہ سن کر فرحانہ باجی بہت خوش ہو جائیں گی اور فوراً زیبا کو مبارکباد دیں گی۔ وہ کہیں گی کہ واقعی یہ بہت اچھی خبر ہے، اللہ میری بھتیجی کی قسمت اچھی کرے۔ پھر وہ زیبا سے پوچھیں گی کہ کیا تم نے جامی کو بلایا تھا اور کیا اسے لڑکے والوں سے ملوایا تھا یا نہیں؟ جس پر زیبا کہے گی کہ دراصل جامی کے نہ ہونے کی وجہ سے ہی یہ رشتہ طے ہو سکا ہے، اگر جامی وہاں موجود ہوتے تو شاید یہ بات بہت مشکل ہو جاتی۔ اس پر فرحانہ باجی زیبا کو سمجھائیں گی کہ وہ اپنی ضد چھوڑ دے اور واپس جامی کے پاس چلی جائے، کیونکہ ایک اکیلی عورت کے لیے بچوں کو پالنا بہت مشکل ہوتا ہے، خاص طور پر جب بیٹیوں کی شادی کرنی ہو۔ جب بیٹیوں کی شادی کی جائے تو باپ کا ہونا بہت ضروری سمجھا جاتا ہے، اور معاشرے میں لوگ بہت باتیں بھی بناتے ہیں۔ لیکن زیبا یہاں فرحانہ باجی کو ایسا جواب دے گی کہ وہ خاموش ہو جائیں گی۔ اب جیسا کہ زیبا فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کی خوشیوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی، اس لیے جب وہ یہ خوشخبری دینے کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ اس مکان پر جاتی ہے جہاں عثمان اور اس کی ماں بھی بیٹھے ہوتے ہیں، عثمان زیبا کو مشورہ دیتا ہے کہ آپ کو جامی بھائی کو ضرور بتانا چاہیے، آخر وہ جویریہ کے باپ ہیں۔ لوگ سوال کریں گے کہ جویریہ کے باپ شادی میں کیوں نہیں آئے؟ یہاں جویریہ کی نانی اور عالیہ بھی یہی کہتی ہیں کہ جامی بھائی کا شادی میں ہونا ضروری ہے، اس لیے آپ انہیں جا کر بتائیں اور شادی میں دعوت بھی دیں۔ آخر کار زیبا اپنے گھر والوں کی بات مان کر سبوک کو ساتھ لے کر جامی کے گھر چلی جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچتی ہے تو گھر کی حالت دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے۔ گھر بہت بکھرا ہوا ہوتا ہے، جیسے کئی دنوں سے صفائی نہ ہوئی ہو۔ اسی وقت جامی بھی سامنے آ جاتا ہے۔ زیبا کو دیکھ کر وہ حیران ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اب یہاں کیوں آئی ہو؟ کیا معافی مانگنے آئی ہو یا واپس آنا چاہتی ہو؟ لیکن زیبا کہتی ہے کہ میں یہاں واپس آنے نہیں آئی ہوں، میں صرف ایک خبر دینے آئی ہوں۔ جب زیبا اسے بتاتی ہے کہ جویریہ کا رشتہ طے ہو گیا ہے اور وہ شادی کا کارڈ دینے آئی ہے تو جامی کا لہجہ فوراً بدل جاتا ہے۔ وہ غرور سے کہتا ہے کہ جس غرور کے ساتھ تم اس گھر سے گئی تھی، اسی غرور کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو رخصت بھی کر دینا، تاکہ دنیا کو بھی پتہ چلے کہ ان کا باپ ان کی شادی میں شامل نہیں ہوا۔ یہ سن کر زیبا ایک قدم پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ اسی دوران جامی غصے میں آ کر زیبا کی طرف بڑھتا ہے اور اس کے بال پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر سبوک کو بہت غصہ آ جاتا ہے۔ وہ فوراً جیب سے گن نکال کر جامی کی طرف تان دیتا ہے اور کہتا ہے کہ خبردار اگر آپ نے میری ماں کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی۔ لیکن جامی سمجھتا ہے کہ شاید یہ لوگ پیسے مانگنے آئے ہیں، اس لیے وہ صاف کہہ دیتا ہے کہ میں اس شادی میں کوئی مدد نہیں کروں گا، میرے پاس نہ پیسے ہیں اور نہ ہی میں دوں گا۔ اس پر سبوک اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آپ کو ان سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر باپ نہیں ہوگا تو میں اپنی بہن کو بڑے بھائی بن کر رخصت کروں گا۔ یہ سن کر جامی مزید غصہ ہو جاتا ہے اور سبوک کو بہت باتیں سناتا ہے۔ سبوک بھی جواب دیتا ہے کہ اگر یہ ہمت پہلے آ جاتی تو آج یہ حالات نہ ہوتے،
अच्छा हुआ उम्मी ने आप जैसे शख्स से अलीहदगी अख्तियार कर ली है। उसके बाद ज़ेबा दोनों को खामोश करा के आंखों में आंसू लिए वहां से वापस चली जाती है। जाने के बाद जामी बहुत बेचैन हो जाता है और गुस्से में अपनी बहन फरहाना बाजी को कॉल करता है और कहता है कि उस औरत ने जिद में आकर अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया है और मुझे बताने आई थी, लेकिन मैंने उसका कार्ड कबूल ही नहीं किया। अब देखता हूँ कि मेरे बगैर वो बेटी की शादी कैसे करती है। उस पर फरहाना बाजी उसे समझाती हैं कि तुम्हें अपनी बेटी की शादी में जरूर जाना चाहिए, वरना लोग बहुत बातें बनाएंगे। लेकिन जामी जिद में आकर कहता है कि अब देखना बाप के बगैर बेटी की शादी कैसे होती है। उधर सबूक और दुनियान के दरमियान जो नाराजगियां चल रही थीं वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगती हैं। दोनों के दरमियान अच्छी बातचीत होने लगती है, यहाँ तक कि सबूक उसे आइसक्रीम खिलाने भी ले जाता है और उससे मुआफ़ी भी मांगता है।